السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناول ضلعود پر ناول راز حیات کے ساتھ، جس کی رائٹر ہیں مہک خانم، اور یہ اس کی سیکنڈ ایپیسوڈ ہے۔ سوات ہزارہ کی پہاڑی سڑکوں پر اندھیری رات سایوں کی طرح رینگ رہی تھی۔ کوہرا آسمان سے اتر کر زمین کو ڈھانپ چکا تھا، اور سرد ہوا میں وہ خاموشی تھی جو طوفان سے پہلے چھا جاتی ہے۔ زارون حیدر بغیر کسی سمت یا ارادے کے گاڑی دوڑاتا جا رہا تھا۔ جرگے میں جو کچھ ہوا وہ اس کے اندر ایک بے چینی چھوڑ گیا تھا۔ وہ سوچوں کی دلدل میں دھنسے جا رہا تھا جب اچانک اوشٹ ایک سایہ، ایک وجود اچانک سامنے آیا اور زور سے گاڑی سے ٹکرا گیا۔ گاڑی کا بریک چرچراتی آواز کے ساتھ رکا۔ دل زور سے دھڑکا جیسے لمحہ رک گیا ہو۔ زارون فوراً گاڑی سے باہر نکلا اور دوڑ کر اس جسم کی طرف لپکا جو سڑک کے عین درمیان گرا پڑا تھا۔ ہیلو مس، کیا آپ سن سکتی ہیں؟ وہ جھک کر آواز دیتا رہا۔ چادر میں لپٹی وہ نسوانی شبیہ اوندھے منہ پڑی تھی۔ زارون نے تیزی سے اسے سیدھا کیا اور تبھی جیسے وقت ٹھہر گیا۔ چہرہ زخموں، نیلوں، خراشوں سے بھرا ہوا تھا۔ آنکھ کے نیچے گہرا نیلا داغ، ہونٹ پھٹے ہوئے، پیشانی سے خون رس رہا تھا۔ پھٹی ہوئی آستین، زخمی کندھا اور لرزتا ہوا وجود۔ زارون کا دل ساکت ہو گیا۔ وہ دیکھ کر اندازہ لگا سکتا تھا کہ یہ صرف حادثہ نہیں تھا، یہ وحشت کی کوئی داستان تھی۔ یا خدا، اس پہ کیا بیت گئی؟ زارون نے ایک پل ضمیر کی عدالت میں خود کو کھڑا محسوس کیا اور فیصلہ فوراً سنایا۔ اسے چھوڑنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے نرمی سے اس لڑکی کو اٹھایا اور اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر لٹایا۔ پورے وجود میں لرزاہٹ دوڑ رہی تھی، شاید تکلیف سے، شاید صدمے سے۔ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا، میں وعدہ کرتا ہوں۔ زارون نے گاڑی کا رخ اپنی نجی اسپتال کی طرف موڑا اور پوری رفتار سے سڑک کا سینہ چیرتے ہوئے نکل پڑا۔ اندھیرے میں وہ گاڑی روشنی کا ایک ٹکڑا بن چکی تھی جو کسی ٹوٹے ہوئے وجود کو بچانے کی آخری امید لے رواں دواں تھی۔ اٹلی کمرے کی روشنی مدھم تھی، بس لیپ ٹاپ کی اسکرین سے نکلتی نیلی روشنی خلا میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ کمرے کے ایک کونے میں بیٹھا جیک تیزی سے کوڈز میں الجھا ہوا تھا۔ سامنے کھڑکی سے وینس کی رات کی خاموشی جھانک رہی تھی۔ جیک، یہاں کا کام وائنڈ اپ ہو گیا؟ کرسٹل کوئن نے ماسک کے پیچھے چھپے چہرے سے لیپ ٹاپ پہ جھکے جیک کو مخاطب کیا۔ وہ ہمیشہ کی طرح مکمل طور پر کوڈ، سفید ہوڈی، بلیک گلوز، سرد آنکھیں اور چہرہ ماسک میں ڈھکا ہوا۔ صرف اس کی آنکھیں ہی وہ آئینہ تھی جن میں کچھ پڑھا جا سکتا تھا۔ جی، سب فائلز شفٹ ہو چکی ہیں، لوکیشن ٹریس کر لیے، اور بیک چینل بھی بند۔ جیک کی آواز میں کامیابی کی نمی تھی، لیکن ساتھ ہی ایک بے چینی بھی چھپی تھی۔ ٹھیک ہے، کل صبح تک پرائیویٹ جیٹ تیار ہو، ہم پاکستان جا رہے ہیں۔ کرسٹل کوئن کرسی پر بیٹھتے ہوئے سرد لہجے میں بولی۔ جیک نے حیرت اور الجھن کے ملے جلے جذبات سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ پاکستان؟ وہ جانتا تھا کہ اگر کرسٹل وہاں جا رہی ہے تو کچھ بڑا ہونے والا ہے۔ کرسٹل کے چہرے کا ماسک تو جوں کا توں رہا، مگر اس کی آنکھیں، ان میں ایک خاموش طوفان تھا۔ آنکھوں کی سرخی تھکن کی نہیں تھی، وہ ناری انتقام کی سرخی تھی۔ یہ کھیل اب ماضی سے نکل کر حال میں داخل ہونے جا رہا ہے جیک، اس نے آہستہ سے کہا، جیسے خود سے مخاطب ہو۔ جس فائل کو بند سمجھ کر لوگ سو چکے تھے وہ اب کھلنے جا رہی تھی۔ وہ لمحہ، وہ ایک خاموش فیصلہ۔ اب وقت انتقام، راز، دھوکہ اور طاقت کی اس جنگی میدان کی طرف بڑھ رہا تھا جہاں ہر قدم ایک قیامت لا سکتا تھا۔ جہاں قیامت تباہی لاتی ہے، وہیں انسان کے درد بھی کھول دیتی ہے۔ ایک ہفتہ پہلے، خان حویلی، سوات کی صبح آج غیر معمولی طور پر شفاف اور خنک تھی۔ افق پر شرمیلی سی دھند ہولے ہولے پہاڑوں کے ماتھے پر اتر رہی تھی۔ سردیوں کی آمد نے ہوا میں وہ تازگی گھول دی تھی جسے سانس میں تک درختوں کی مہک محسوس ہوتی ہے۔ خان حویلی مگر موسم سے کہیں زیادہ پر رونق تھی۔ صحن میں مٹھائیوں کے ٹوکرے گھوم رہے تھے، محرابوں پر رنگ برنگی لڑیاں لٹکائی جا رہی تھیں، اور سنگ مرمر کے زینوں کو کمکموں کی نرم روشنی نے اپنی باہوں میں لے رکھا تھا۔ اس پر ہنگام ٹھکانے میں ایک ہڈ حرام ایسا بھی تھا جس پر جشن کا کوئی اثر نہ تھا۔ وہ کمرے میں خراٹے گنجائے سو رہا تھا کہ اچانک چھپاک سرد پانی کی ایک بالٹی اس کے اوپر الٹی اور آواز بلند ہوئی، بچاؤ، ارے بچاؤ، سیلاب آ گیا۔ ارمان خان آنکھیں موندے دونوں بازو چلاتا چیخ رہا تھا، ابے گدھے آنکھیں کھول، سیلاب نہیں میں ہوں، زارون نے جھنجھلا کر کہا، اور ساتھ ہی سائڈ ٹیبل سے ارمان کی نئی اسپورٹس بائک کی چابی اچک کر جیب میں ڈالی۔ ارمان نے منہ پھلا کر شہزاد کو آواز دی جو باتھ ریلنگ پر کھڑا سارا تماشا دیکھ کر قہقہے لگا رہا تھا، شہزی لالا، آپ بھی کچھ بولے نا۔ شہزاد نے کندھے اچکا کر معصوم بے بسی دکھائی تو زارون نے مزید چھیڑا،
یہ سب تیرے شہزی لالا کا آئیڈیا تھا، سمجھا؟ زارون پھر تنزن ہنسا اور ارمان کے کانوں میں چابی کی چھنکار سنائی دی۔ اب احساس ہوا کہ اس بائک کی اکلوتی چابی غائب ہے۔ وہ بدحواسی میں اٹھا اور زارون کے پیچھے لپکا۔ نیچے کے لاؤنج میں پہنچتے ہی زارون نے صوفے سے ٹیک لگا کر مزے سے الائچی چبانا شروع کی، اس کی بچپن کی عادت۔ ارمان آگے ہاتھ پھیلاتا جھنجھلایا، میری چابی واپس کرو ورنہ نہیں دوں گا، جو کرنا ہے کر لے۔ یہ سنتے ہی ارمان نے چیتے کی پھرتی سے جست لگائی اور زارون پر چڑھ بیٹھا۔ زارون نے جواب میں اس کے بھورے بال مٹھی میں جکڑ لیے۔ ارمان نے بدلہ لیتے ہوئے اس کے گھنے کالے بال پکڑ لیے۔ اوپر شہزاد خان کہکہوں میں دوہرا ہو رہا تھا۔ لاؤنج ایک منی ریسلنگ رنگ بن چکا تھا۔ اسی افراتفری میں حویلی کے داخلی دروازے سے ایک بھاری رعبدار آواز گونجی، یہ کیا ہنگامہ ہے؟ باران حیدر، جو 3 روزہ بزنس ٹرپ کے بعد لوٹا تھا، داخلی دروازے کے پاس کھڑا دونوں بھائیوں کو پاگلوں کی طرح لڑتے دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ زارون، انتظامات دیکھو۔ ارمان، فوراً جا کے ڈھنگ کے کپڑے پہنو، آئندہ میں تمہیں ان شارٹس میں نہ دیکھوں۔ باران کی درخت دہاڑ سنتے ہی ارمان کے منہ سے جی لالا بس پھڑ پھڑا کر نکلا اور وہ لمبی دوڑ لگا کر اوپر چلا گیا، گویا اولمپکس کی 100 میٹر ریس ہو۔ شہزاد خان نے یہ منظر دیکھ کر ایسی ہنسی لگائی کہ پوری حویلی گونج اٹھی۔ کچن میں کھڑی زوبیہ بیگم نے بیٹے کا کہکہا سنا تو لبوں سے بے ساختہ دعا پھسل گئی۔ باران نے بھی شہزاد کی طرف دیکھ کر خفیف سی مسکراہٹ چھپا لی۔ دل میں سوچا، یہ شرارتی لوگ شاید کبھی نہیں سدھریں گے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا، جہاں نکاح کی تیاریوں کی فہرست ابھی اس کا انتظار کر رہی تھی۔ کالے آسمان کے تلے خان حویلی چراغاں سے جگمگائی تھی۔ روشنی کی وہ لڑیاں جو صدیوں پرانی دیواروں سے لپٹی تھی، دور سے دیکھنے والوں کو حیرت میں ڈال رہی تھی۔ نکاح کی تقریب کا اہتمام لان میں کیا گیا تھا، جہاں مردوں کے لیے نشستیں کھلی فضا میں رکھی گئی تھی اور عورتیں زنان خانے کی راہداریوں میں سجی تھیں۔ سوات کی فضا میں سرد ہوا کی گونج کے ساتھ خوشی کا شور گھلا ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے پوری وادی نے خوشی کا لباس پہن لیا ہو۔ گاؤں کے ہر گھر میں مٹیاں اور اناج بھیجے جا چکے تھے اور روبان خان اپنی روایت نبھاتے ہوئے مطمئن کھڑے تھے۔ زرخان، پورے گاؤں کے ہر گھر تک سامان پہنچا دیا؟ جی خان صاحب، میری نگرانی میں سب کچھ مکمل ہو گیا۔ روبان خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ان کی آنکھوں میں سکون تھا۔ سفید شلوار قمیض، کندھوں پہ کالی شال، ہلکی جھوریاں سے مزین چہرہ، مگر آن بان سے بھرا ہوا۔ وہ اپنے وقت کے حقیقی سردار دکھائی دیتے تھے۔ شہزاد خان واقعی ان کی زندہ تصویر لگتا تھا۔ ابھی وہ کچھ اور کہتے کہ لان میں شہزاد، باران، زارون اور ارمان داخل ہوئے۔ چاروں کی موجودگی جیسے وقت کو ساکت کر گئی۔ شہزاد خان نے گرے شلوار قمیض پہ اسکن رنگ کے شال، نیلی آنکھیں، متوازن خد و خال اور گھنی داڑھی اور گردن کو چھوٹے ہلکے گھنگریالے بالوں کے ساتھ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی داستان کا مرکزی شہزادہ ہو۔ باقی 3 بھائیوں نے سفید لباس میں بادامی شالیں اوڑھ رکھی تھی۔ چاروں کی شخصیت میں وہ خاص چمک تھی جو صرف سرداروں کے خاندان میں پرورش پانے والے جوانوں میں نظر آتی ہے۔ زارون، شامر کا کچھ پتہ چلا؟ بابا جان، وہ کام میں پھنس گیا، آنے کی بہت کوشش کی مگر… شہزاد نے بات کاٹی اور مختصر جواب دیا، چلو نکاح کا وقت ہو گیا۔ روبان خان نے ہلکی آہ بھری، پھر گہری نگاہ سے شہزاد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ نرمین خان کی بیٹی پری گل سفید لہنگا چولی اور سرخ کامدار چنی میں دلہن بنی بیٹھی تھی، ماتھے پہ جھومر، کانوں میں جھمکے اور دل میں والدین کی محرومی کا درد لیے۔ دیدہ، آج تو آپ واقعی لالا کی شہزادی لگ رہی ہیں، زرمین گل نے داخل ہو کر خوشی سے چہک کر کہا۔ اور تم بھی گڑیا لگ رہی ہو میری مینے۔ پری گل کی آواز میں ہلکی سی مسکراہٹ تھی۔ اسما خانم نے آہستگی سے پری گل کا گھونگھٹ درست کیا، جیسے ہر ماں اپنی بیٹی کو محبت سے سنوارتی ہے۔ اسی لمحے روبان خان، باران، موسیٰ اور حیدر خان کمرے میں داخل ہوئے۔ اجازت ہے بیٹی؟ روبان خان نے محبت سے پری گل کے سر پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ پری گل نے سر ہلا کر اجازت دی۔ اس کی دائیں طرف موسیٰ خان، بائیں طرف روبان خان بیٹھے۔ باران اور حیدر خان خاموشی سے پاس صوفے پر براجمان تھے۔ روبان خان نے نکاح کے الفاظ ادا کیے۔ پری گل، بنت دیار خان، آپ کا نکاح شہزاد خان ولد روبان خان کے ساتھ 1 کروڑ روپے حق مہر پر کیا جا رہا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ قبول ہے، مگر اس کے آنسو چہرے پر مسلسل بہتے جا رہے تھے۔ اس کی نگاہوں میں والدین تھے جو آج کی خوشی میں شامل نہ تھے۔ تیسری بار قبول ہے کہنے کے بعد اس نے کانپنے ہاتھوں سے نکاح نامہ پر دستخط کرتے خود کو
शहजाद खान के नाम मुकम्मल सुपुर्द कर दिया। परी गुल से इजाब कबूल करवाते वो लोग निकलते चले गए। उनके जाते ही मूसा ने उसे गले लगाया, जैसे एक बाप अपनी बेटी को। वो उसके सीने से लगी रो रही थी, जिसे देखकर मूसा की आंखें भी नम होने लगीं। माँ बाप की कमी एक ऐसा खसारा है जो कभी पूरा नहीं हो सकता। दीदा, इतना रोएं वरना लाला डर जाएंगे। उन दोनों को जज्बाती होते देखकर ज़रमीने ने होंठ से कोड़ते हुए कहा। तो मूसा ने मुस्कुराहट दबाई। अरे शरारती लड़की, इतने जज्बाती सीन में भी तुम्हें मजाक सूझ रहा है। मूसा को गुल की सुर्ख होती नाक देखकर हंसी आई। क्या करे खान जी, मैं रोना शुरू करती हूँ तो आंखें सूज जाती है, फिर सेल्फीज़ ख़राब आती है। वो मासूमियत से बोली तो वो दोनों ही कहकहा लगा दिए। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बाहर सब मेरा इंतज़ार कर रहे हैं। वो झुककर परी गुल का सर चूमता उठकर चला गया। लॉन में काजी निकाह की रस्मी कार्रवाई दोहरा रहा था। शहजाद खान वल्द रुबान खान, क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है, 3 बार। शहजाद ने निकाह नामे पर दस्तखत किए और यूं उस मोहब्बत का अख्तिताम हुआ जो बचपन के ख्वाबों में बसा था, और आगाज़ हुआ एक नए सफ़र का। मेरी गुड़िया बहुत नाजुक दिल की है, उसे कभी तन्हा मत छोड़ना। मूसा शहजाद से बगलगीर होते वादा चाहा, जिस पे शहजाद ने पूरे दिल से सर झुकाकर वादा किया। वो आज मुतमईन था, उसकी खुशी आंखों से झलक रही थी। फायरिंग की आवाज़ फिज़ा में गूंजने लगी, जैसे पूरी वादी ने इस मुक़द्दस बंधन की खुशी में शमूलियत इख्तियार कर लिया। खान हवेली आज खुशी, रिवायत और जज्बात के रंगों से सजी थी। खान हवेली रात के आखिरी पहर में जगमगा रही थी। रोशनियों की चकाचौंध मध्यम हो चुकी थी, लेकिन लॉन में जलती रहने वाली आहनी लैंपों की जर्द रोशनी अब भी उन खुशियों की गवाह बने खड़े थे जो कुछ ही देर पहले पूरे गांव को अपनी लपेट में ले चुकी थी। हर तरफ सुकून था, जैसे वक्त ने खुद भी सांस रोक ली हो। ऐसे में शहजाद खान गहरे रंग के वास्कोट पहने संभले संभले कदमों से लॉन पार करता अंदरूनी हिस्से की तरफ बढ़ रहा था। रुख था परिगुल के कमरे की तरफ। चेहरे पर हल्की मुस्कुराहट थी, दिल में शुक्र, आंखों में ख्वाब, वो ख्वाब जो बरसों से बुन रहा था। आज ताबीर की सूरत उसकी दहलीज पर था। तभी अचानक जैसे कहीं बादल चमके हों। कहाँ जा रहे हैं लाला? वो भी इस तरह चोरों की तरह दबे पाँव। शहजाद की सांस जैसे लम्हों भर को रुक गई हो। वो मुड़ा तो सामने सुनहरी अनारकली फ्रॉक में चमकते चेहरे लिए ज़रमीने गुल दोनों बाजू सीने पर बांधे खड़ी थी। चेहरे पर वही मखसूस शौक मुस्कुराहट जो हमेशा किसी न किसी साजिश की खबर देती थी। तुम कहाँ से टपकी? शहजाद ने हैरानी और हंसी के मिले जुले अंदाज में कहा। इधर से नहीं, उधर से। और देखिए, पूरे लॉन में कोई चरिन परिन भी नहीं है। हमारे लाला शहजाद खान शेर की तरह घात लगाकर, ओ सॉरी, शादीशुदा शेर की तरह अपनी नई मनकूहा के कमरे की तरफ बढ़ रहे हैं। शहजाद ने आंखें सुकेड़कर उसे देखा, जैसे चुपचाप धमकी दे रहा हो। बस बस, जान गई, आपकी नज़रें ही काफ़ी हैं। पूरी हवेली में सिर्फ आपकी ऐसी नीली आंखें जो बंदे को जूता उतारे बगैर शर्मिंदा कर देती हैं। ज़रमीने अब शहजाद के बिल्कुल करीब आ चुकी थी और उसके कंधे पर लाड से सर रख दिया। तुम्हारे इतने नखरे क्यों होते जा रहे हैं? साफ साफ बताओ, क्या काम है? बस मामूली सा, छोटा सा। हक़ बहन, प्लीज़ मेरे केमिस्ट्री के नोट्स बना दें। कल मिस इरम टेस्ट ले रही हैं और मैं फ़िज़िक्स के सदमे से अभी तक नहीं निकली। शहजाद ने सर पीछे किया और ज़ोर से हंसा। तुम्हें केमिस्ट्री में क्या मसला है? जहर तो तुम खुद हो। ला हौला वला कुव्वत। लाला, ये आपने क्या कहा? ज़रमीने ने सीने पर हाथ मारा। मतलब जो दिल तोड़े वो शायर, जो वादा तोड़ दे वो आशिक, और जो ये बात कह दे वो लाला। शहजाद ने कहा लगाया और उसके सर पर चपत लगा कर बोला, चलो सुबह नोट्स के पेपर मेरे कमरे में रख देना। दूध शरीक बहन का इतना हक तो बनता ही था। अब रास्ता छोड़ो, परिगुल इंतज़ार कर रही होगी। ज़रमीने ने शरारत से पलकें झपकाई। जी जी शहजाद साहब, जाइए अपनी शहजादी के पास। शहजाद के कदम रुक गए। वो पलटा। तुम्हें कैसे पता मैं परी को शहजादी कहता हूँ? उसकी आवाज़ में हैरानी कम और शक ज़्यादा था। ज़रमीने ने थोड़ी देर नज़रें चुराई, फिर दांत निकाले। वो एक दिन मैंने थोड़ा सा ही सुना था, बस शहजादी कह रहे थे। तब से मैं भाभी को ज़हनी तौर पर वही समझने लगी थी। सुधर जाओ, वरना नोट्स की बजाय 2 चपटे लगाऊंगा तुम्हें। जी सर। ज़रमीने ने कांपते हाथों से सल्यूट मारा और भाग गई, जैसे कोई पकड़ी गई साजिशी एजेंट हो। कमरे में हल्की रोशनी थी। आईने के सामने सफ़ेद लहंगे में मलबूस परी गुल
اپنے زیورات اتار رہی تھی۔ شرم، حیا، تھکن اور جذبات کی ملی جلی کیفیت اس کے چہرے پر واضح تھی۔ دروازہ ہلکا سا کھلا، شہزاد خان اندر داخل ہوا۔ وہ اسے دیکھتے ہی گھبرا گئی، اٹھ کر کھڑی ہو گئی، سر جھکایا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ شہزاد نے چند لمحے رک کر اسے دیکھا۔ شہزادی؟ آواز میں وہی مان، وہی محبت، وہی قرار تھا۔ جی، پری گل نے آہستہ سے کہا۔ شہزاد اس کے قریب آیا اور اس کی تھوڑی کو نرمی سے انگلی سے اوپر کیا۔ خوش ہو نا؟ پری گل نے نظریں اٹھائی۔ ان کی نظریں ملی تو لمحہ رک گیا۔ شہزاد کی نیلی آنکھوں میں محبت کا وہ جہان تھا جسے صرف محرم سمجھ سکتا تھا، اور پری گل کے آنسو شاید پہلی بار کسی لمس کے تحفظ پر بہنے کو بے قرار تھے۔ شہزاد نے ذرا شوخی سے گلا صاف کیا۔ اتنے غور سے کیا دیکھ رہی ہو؟ ہینڈسم ہو نا؟ پری گل جھیپ کر پیچھے ہوئی اور شرم سے چہرہ سرخ کر گئی۔ شہزاد نے مسکرا کر اس کا ماتھا چوم لیا، پھر آہستہ سے بولا، اب آپ صرف میری امانت ہیں، شہزاد خان کی امانت، خود کا نہیں۔ اب میرا بھی خیال رکھیے گا۔ پری گل خاموش رہی، لیکن اس کی آنکھوں میں شکر گزاری، عقیدت اور بے لوث محبت صاف جھلک رہی تھی۔ شہزاد کچھ دیر اس کے ساتھ وقت بتاتے، اسے ایک آخری نظر دیکھتا کمرے سے باہر نکل گیا۔ پری گل نے آہستہ سے آئینے میں اپنے ماتھے پر ہاتھ رکھا جہاں اس کا پہلا لمس اترا تھا، اور اس لمحے کی خوشبو دل میں ہمیشہ کے لیے قید ہو گئی۔ یہ لمحہ عشق کی پہلی سیڑھی تھا، پیار کے پہلے لمس کی نرمی اور خاندانی رشتوں کے بے ساختہ چاشنی۔ لیکن کیا یہ دائمی تھی؟ منظر بدلتا ہے، حال میں ہم واپس لوٹتے۔ باران زارا کا ہاتھ مضبوطی سے تھامے تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں غصہ، چہرے پر سختی اور قدموں میں بے رحمی تھی، مگر دل کے کسی کونے میں الجھن کا ایک وجود خاموشی سے سانس لے رہا تھا۔ وہ خود کو اس رشتے میں باندھنے کے اچانک فیصلے کو ابھی تک پوری طرح ہضم نہیں کر پایا تھا۔ زارا اس کے ساتھ تھی، خوف اس کی آنکھوں میں تیر رہا تھا، لیکن اس کا سراپا پھر بھی نازک وقار سے بھرا ہوا تھا۔ وہ تھوڑا لرز رہی تھی، جیسے وقت کا دھکا اسے بہت دور لے آیا ہو اور وہ بھی ابھی سنبھلنے کی کوشش میں ہو۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی باران نے اس کا ہاتھ جھٹکے سے چھوڑا۔ زارا لڑکھڑا کر بیڈ کے قریب جا گری، مگر پل بھر میں وہ خود کو سنبھال کر کھڑی ہو گئی۔ باران نے دراز کھولا، سگریٹ نکالا اور کش پر کش لیتا ہوا اپنے اندر ابلتے لاوے کو دبا رہا تھا۔ وہ سگریٹ پینے کا عادی نہیں تھا، کبھی کبھار ذہنی الجھنوں یا دباؤ کے باعث وہ استعمال کر لیا کرتا تھا۔ زارا خاموشی سے کھڑی تھی، اس کا دل دھڑک رہا تھا، ہاتھ سرد پڑ چکے تھے، مگر اس کی آنکھیں جھکی ہوئی تھی، نہ مظلومیت کا اعلان، نہ رحم کی طلب۔ باران نے سگریٹ بجھایا اور اچانک اٹھ کر اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھوں میں وہی سلگتی آگ تھی، لیکن اس بار کچھ اور بھی تھا، شاید الجھن۔ ایک بات یاد رکھنا۔ باران نے اس کا جبڑا سختی سے تھاما، تم یہاں ونی ہو کر آئی ہو، اس گھر میں تمہاری کوئی حیثیت نہیں، بیوی کہلانے کا خواب بھی مت دیکھنا۔ زارا کے چہرے پر ایک لمحے کو کرب آیا، اس کی آنکھیں نم ہو گئی، مگر لبوں پہ خاموشی تھی۔ اس نے ساکت رہتے ہوئے آہستگی سے سر ہلایا، جیسے کہہ رہی ہو، میں نے کبھی خواب دیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ باران نے جھٹکے سے اس کا چہرہ چھوڑا، ذرا پیچھے ہٹی اور ڈریسنگ ٹیبل کا سہارا لے کر سنبھلی۔ باران نے پلٹ کر ایک گہری نظر اس پر ڈالی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ جو لڑکی چند لمحے پہلے ایک ونی کے طور پر آئی ہے، وہ ایسے وقار اور خاموش برداشت کے ساتھ اپنے وجود کو اس کے کمرے میں استادہ کرے گی۔ وہ الجھا ہوا تھا، یہ سب فیصلہ اچانک ہوا تھا، خاندانی غیرت، دشمنی کا حساب اور جذبات کا طوفان سب ایک ساتھ اس پر ٹوٹا تھا۔ وہ خود کو اس رشتے میں کھنچا ہوا محسوس کر رہا تھا، جہاں نہ وہ محبت کر سکتا تھا، نہ مکمل نفرت۔ ڈریسنگ روم کی جانب جاتے ہوئے وہ لمحہ بھر کو رکا، زارا کو دیکھا جو اب قالین پر دبک کر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ گھٹنوں کے گرد بند تھے، جیسے خود کو سنبھالنے کی کوشش کر رہی ہو۔ وہ رو رہی تھی، خاموشی سے، بغیر آواز کے۔ باران کا ہاتھ دروازے پر رکا، دل میں کوئی انجانی سی چبھن ہوئی، ایسی کیفیت جو اس نے اپنے اندر دبا رکھی تھی۔ لیکن اگلے ہی پل اس نے خود کو جھٹکا دیا، روشنی بند کی اور بنا کچھ کہے واش روم میں چلا گیا۔ اور کچھ ہی دیر میں مردانہ گہری سانسوں کی آواز کمرے میں گونجنے لگی، جو گہری نیند میں جا چکی تھی۔ زارا نے گہری سانس لی، آنکھیں بند کی اور خود کو اس نئے سفر کے لیے تیار کرنے لگی۔ وہ ٹوٹ سکتی تھی، پر بکھر نہیں سکتی تھی، کیونکہ وہ زارا تھی۔ اس کے اندر دعاؤں کا سہارا تھا، وہ دعائیں اسے زمین پر رہ کر آسمان کی طرف دیکھنا سکھاتی تھی۔ رات کے 10 بجے کا وقت تھا، دھوپ کے آخری رنگ کب ڈھلے کسی کو ہوش نہیں رہا، مگر اس وقت زینب کا پورا گھر
صحن میں لگے چھوٹے سے دسترخوان پر جمع تھا، وہ دسترخوان جو چھوٹا تھا لیکن اس پہ محبتوں کی جگہ کبھی کم نہ پڑی۔ زینب، دسترخوان سمیٹو اور کمرے میں آ جانا۔ کھانے کے بعد ظاہرہ بیگم نے نرمی کے ساتھ کہا اور وہ داؤد صاحب کے ساتھ کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ پیچھے پیچھے حنان، منان اور فاطمہ بھی ہنستے کھیلتے چل دیے۔ یہ ان کے گھر کا معمول تھا۔ رات کے کھانے کے بعد سب ایک ساتھ بیٹھتے، جیسے دن کی تھکان کو بانٹ کر کم کرنا چاہتے ہو۔ یہ 5 مرلہ مکان شاید دنیا کی نگاہ میں چھوٹا تھا، لیکن داؤد صاحب نے اسے اتنے ارمانوں سے آباد کیا تھا کہ یہ مکان ان کی چھوٹی سی ریاست بن گئی تھی۔ آبادی سے ذرا فاصلے پر خاموشی میں لپٹا یہ گھر ان کے خوابوں کا پہلا زینہ تھا، ایک محفوظ پناہ گاہ۔ اوپر کے 2 کمروں میں سے ایک میں داؤد صاحب اور ظاہرہ بیگم رہتے تھے، دوسرا زینب اور فاطمہ کا تھا۔ نیچے حنان اور منان کا کمرہ تھا اور ایک کمرہ مہمانوں یا خاص مواقع کے لیے ڈرائنگ روم کے طور پر رکھا گیا تھا، مگر زیادہ تر وہی کمرہ ہر رات فیملی روم بن جاتا۔ سادہ سے گھریلو کپڑوں میں ملبوس زینب نے تیزی سے برتن اٹھائے، صحن سمیٹا اور دسترخوان ڈیوائیڈر پر رکھا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے دیکھا بڑے صوفے پر داؤد صاحب بیٹھے تھے، ظاہرہ بیگم ان کے ساتھ، حنان، منان اور فاطمہ درمیان میں بچھی چٹائی پر لوڈوز کھیلنے میں مصروف تھے۔ منظر مکمل تھا، زندگی جیتی جا رہی تھی کسی خوبصورت لمحے کے مانند۔ بابا جانی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ زینب نے جھجکتے ہوئے داؤد صاحب کے برابر میں جگہ لی اور دھیرے سے کہا۔ داؤد نے ظاہرہ بیگم کی بات ادھوری چھوڑی اور بیٹی کی جانب متوجہ ہوئے۔ ہاں میرا بیٹا، کہو۔ وہ ماہی ہے نا، میری دوست، جو ایک دفعہ ہمارے گھر بھی آئی تھی۔ زینب نے ذرا لاڈ سے آواز کو گھمایا۔ ہاں ہاں یاد ہے مجھے، تمہارے ساتھ پڑھتی ہے نا۔ داؤد صاحب کی یادداشت مضبوط تھی، جیسے اپنی بیٹی کے ہر تعلق کی خبر رکھی ہو۔ جی بابا، وہ اپنا لیپ ٹاپ بیچ رہی، کہہ رہی تھی تم لے لو گی تو آدھی قیمت میں دے دوں گی، 50,000 کا ہے، وہ مجھے 25 میں دے رہی ہے۔ زینب کی آواز میں التجا نہیں، امید تھی، جیسے کسی خواب کے لیے درد کھٹکھٹا رہی ہو۔ داؤد صاحب نے ایک پل ظاہرہ بیگم کی طرف دیکھا، جنہوں نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلا لیا۔ پھر انہوں نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے، کل اسے کہنا لیپ ٹاپ ساتھ لے آئے، تمہاری ماں پیسے دے دیں گی، بس پہلے چیک کر لینا۔ زینب کی آنکھیں جگمگا اٹھی، جیسے کسی بچے نے آسمان سے تارا مانگا ہو اور مل گیا ہو۔ تھینک یو بابا جانی، وہ لاڈ سے ان کے کندھے سے لپٹ گئے۔ بیٹیاں باپ کو تھینک یو نہیں کہتی بیٹا، میں کماتا ہی کس لیے ہوں، میری اولاد کے خواب ادھورے رہیں، یہ گوارا نہیں مجھے۔ داؤد صاحب نے اس کے ماتھے کو چوم کر آہستہ سے کہا۔ زینب اس وقت گلابی پھولوں والی شلوار قمیض میں سر پر سلیقے سے لپٹا دوپٹہ لیے اپنے باپ کے سائے میں سب کچھ بھول چکی تھی۔ تبھی فاطمہ نے ناراض لہجے میں کہا، بابا آپ صرف آپوں سے ہی پیار کرتے ہو، مجھ سے نہیں۔ ارے نہیں میری جان، بابا تو تم سب سے بہت پیار کرتے ہیں، بس تھوڑا تھوڑا الگ الگ انداز میں۔ سب ہنسنے لگے۔ اور بیوی کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں رہی، بس بچے ہی بچے۔ ظاہرہ بیگم نے چائے کا کپ تھماتے ہوئے مصنوعی خفگی سے کہا، آپ تو ملکہ ہیں اس گھر کی رانی بیگم۔ داؤد صاحب مسکرا کر بولے۔ پورے کمرے میں ہنسی گونج گئی۔ وہ خوشبو جو صرف گھر جیسی جگہوں پر ہوا میں شامل ہوتی ہے، لیکن یہ سب صرف لمحے بھر کی کہانی تھی، جیسے قدرت نے ایک مکمل فریم میں سب کو سمیٹ کر محفوظ کر لیا ہو آنے والے وقت کے وار کے لیے۔ کاش وقت یہیں رک سکتا، کاش ہر دعا قبول ہو جاتی، مگر بعض کاش صرف ادھورے خوابوں کی قبر بن جاتے۔ ملیشیا، نیلا آسمان آہستہ آہستہ اپنی نیلاہٹ کھو کر سرمئی ہونے لگا تھا۔ فجر سے پہلے کی وہ گھڑی تھی جب کائنات سانس روک کر ساکت ہو جاتی ہے، جیسے سب کچھ لمحہ بھر کے لیے رک گیا ہو۔ مگر ایک کمرے میں وقت تھما نہیں، سلگ رہا تھا۔ کمرے کی کھڑکیاں بند تھیں، پردے ساکت، روشنی کہیں دور دبک گئی تھی اور اندھیرے نے کمرے کو لپیٹ رکھا تھا۔ صرف سگریٹ کی جلتی ہوئی راکھ اور دھوئیں کے مرغولے تھے جو چھت سے ٹکرا کر واپس اس کے گرد لپٹ رہے تھے، جیسے اس کے ماضی کی راکھ ہو جسے دنیا ڈیکے کے نام سے جانتی تھی۔ چیئر پر بیٹھا تھا، ٹانگ پہ ٹانگ رکھے، ہاتھ میں سلگتی سگریٹ اور چہرے پر وہی بے رحم خاموشی۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا کوئی خواب نہیں تھا، شاید بہت برس پہلے ہی خوابوں سے اس کا رشتہ ٹوٹ چکا تھا۔ یہ مناظر اس کے لیے نیا نہیں تھے، 13 سال یوں ہی کٹے تھے، سگریٹ، خاموشی اور یادیں جو حلق میں سلگتی تھی۔ اسی خاموشی کو ایک دستک نے توڑا۔ آ جاؤ، اس کی آواز گمبھیر تھی، جیسے کسی غار سے گونجی ہو۔ دروازہ آہستہ سے کھلا اور ایلیکس اندر داخل ہوا۔
وہ واحد شخص تھا جو ڈی کے قریب تھا اور پھر بھی فاصلے باقی تھے۔ ڈی کے کی پلکیں جھپکی جیسے نیند میں کانٹے چبھے ہوں۔ وہ سیدھا سگریٹ ایش ٹرے میں بجھائی اور دھیرے سے بولا، تیاری کرو، ہم پاکستان جا رہے ہیں۔ کمرے میں اچانک سناٹا پھیل گیا، جیسے کوئی نادیدہ طوفان آ کے گزر گیا ہو۔ الیکس چند لمحے ساکت کھڑا رہا۔ تم پاکستان جانا چاہتے ہو؟ یہ سوال نہیں، حیرت تھی۔ وہ جانتا تھا ڈی کے اور پاکستان، یہ دو لفظ ایک جملے میں آ ہی نہیں سکتے تھے۔ ڈی کے نے الیکس کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک ایسی آگ تھی جو بولے بغیر سب کچھ کہہ رہی تھی۔ کچھ ہوا ہے کیا؟ الیکس نے پوچھا، مگر ڈی کے کی خاموشی میں سب جواب دفن تھے۔ کچھ نہیں، بس وقت آ گیا۔ الیکس آہستگی سے پلٹا اور دروازے سے نکل گیا، جبکہ ڈی کے دوبارہ چیئر کی پشت سے ٹیک لگائے آنکھیں موند گیا۔ کیا واقعی یہ وقت تھا واپس جانے کا؟ وہ جانتا تھا پاکستان اس کے لیے صرف ایک ملک نہیں، ایک ماضی تھا، ایک قبر تھی، یا شاید ایک حساب۔ اور کبھی کبھی قبر سے انصاف نکالنے کے لیے زندہ دفن ہونا پڑتا ہے۔ سوات، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اذان فجر کی صدا پوری وادی میں گونجی اور ساتھ ہی خان حویلی کے صحن میں ٹھٹھرتی ہوا نے درختوں کی شاخیں ہلا دی۔ لان میں لگی ننھی بتیاں ابھی خنک تاری میں ٹمٹما رہی تھی۔ اوپر والے کمرے میں باران کی آنکھ پٹ سے کھلی۔ سائڈ ٹیبل پر بجتے الارم کو بند کر دی۔ اس کی نظر قالین پر سمٹی پڑی زارا پر پڑی۔ لمحہ بھر کے لیے گزری رات کا سارا منظر لوٹ آیا۔ اس کے دل میں راکھ تلے کوئی سلگتا انگارہ کروٹ لے گیا۔ وہ گھٹنوں میں ٹھہری تھکن کو جھٹک کر سوچنے لگا، پھر دھیرے سے سر جھٹک کر اٹھا، سفید شلوار قمیض نکالی اور واش روم میں بند ہو گیا۔ کچھ منٹ بعد جب وہ فریش ہو کر نکل رہا تھا تو زارا ابھی بے خبر سوئی تھی۔ لام کی ہلکی سی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی۔ وہ معصوم دکھائی دیتی تھی اور کچھ خوف زدہ، جیسے نیند میں بھی اپنی چار بنوں سے لپٹی ہوئی۔ باران نے بے اختیار آنکھیں میچی۔ یہی وہ لڑکی ہے جسے تقدیر نے میرے سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ اس کے اندر ایک الجھی سی کرہ پھڑ پھڑائی، مگر وہ جلدی سے بکھرتے خیالوں کو کچل کر خود پر پرفیوم چھڑکنے لگا۔ بوتل میز پر اس قدر زور سے رکھی کہ دھڑک سے آواز گونجی۔ ذرا ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی، پلکیں جھپک جھپک کر چاروں طرف دیکھا اور باران کو خاموش تنقیدی نگاہوں سے تکتے پایا۔ وہ گھبرا کر جلدی سے اٹھی اور الماری کی طرف جا کھڑی ہوئی۔ دل دھڑک رہا تھا پر آنکھوں میں ساکت حوصلہ بھی تھا۔ باران نے اسے نظر انداز کیا، شال کندھے پر ڈالی، گھڑی کسی، چابی اٹھائی، دروازے پر رکا، پھر سخت مگر کنٹرول لہجے میں بولا، جب تک میں واپس نہ آؤں اس کمرے سے باہر نہیں جاؤ گی۔ زارا نے کچھ کہنے کے بجائے خاموشی سے سر ہلایا۔ خوف کی ہلکی سی پرچھائی پھر بھی اس کے پلکوں پر لرزی، مگر وہ کسی فریاد کے بجائے گہری سانس لے کر رہ گئی۔ باران الجھے قدموں کے ساتھ نکل گیا، بظاہر مضبوط مگر اندر سے پیچ و تاب کھاتا۔ ناشتہ بھی لگا ہی تھا کہ مرد حضرات ساتھ سلام کر کے اندر داخل ہوئے۔ زرمین گل لاؤنج میں چمکتی میز پر تیزی سے ناشتہ سجا رہی تھی۔ اتنے میں اوپر والے فلور سے اچانک نسوانی چیخ بلند ہوئی، کون ہو تم؟ باران کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ یہ سائرہ کی آواز تھی، باران کی منگیتر۔ نیچے موجود سب کے دل دھک سے رہ گئے۔ باران ایک لمحے کو ٹھٹکا، پھر بجلی کی طرح سیڑھیاں چڑھ گیا۔ حویلی میں بیشتر افراد بھی ششدر اس کے پیچھے لپکے۔ اوپر پہنچتے ہی منظر یوں تھا، سائرہ زارا کا بازو جکڑے کھڑی تھی، ظاہرہ ہکا بکا مگر آنکھوں میں نمی کے ساتھ ایک دبی ہوئی گھبراہٹ۔ سائرہ کا چہرہ غصے سے انگارہ بنا ہوا تھا۔ سائرہ، یہ کیا حرکت ہے اور میرے کمرے میں چیخ و پکار کیوں؟ باران کی آواز سخت تھی لیکن اس کے اندر الجھن اور خجالت اس کی آنکھوں سے عیا تھی۔ بچی کچی عورتوں اور زرمینیں بھی دروازے پر آن کھڑی ہوئی۔ سب کی نظریں پوچھ رہی تھی، یہ لڑکی کون ہے؟ اسی پل حیدر خان بھی اوپر پہنچ گئے۔ انہوں نے گہری سانس لی اور سادہ لفظوں میں اعلان کیا، یہ باران کی بیوی ہے، کل جرگے میں نکاح ہوا ہے۔ الفاظ بم کی طرح پھٹے۔ زرمینے کے ہونٹوں سے حیرت بھری سیٹی سی نکلی۔ اسما خانم کا دل دھڑکا اور سائرہ نے بے یقینی سے باران پھر زارا کو دیکھا۔ آنکھوں میں آنسو اور غصہ ایک ساتھ ابلا۔ روبان خان بھی اوپر آ گئے۔ ان کی بارعب آواز نے تماشا سمیٹ دیا، یہ وقت بحث کا نہیں ہے، ابھی سب نیچے چلیں، مہمان بیٹھے ہیں، باقی بات دوپہر کو ہوگی۔ سب خاموشی سے پلٹے۔ سائرہ نے جاتے جاتے زارا پر قہر بھری نگاہ ڈالی مگر کچھ کہے بنا چلی گئی۔ باران کمرے سے نکلتے نکلتے پلٹا، ایک لمحہ زارا کو دیکھا۔ وہ بدست و پا جمی کھڑی تھی، آنکھوں میں ڈر کے ساتھ سوال چھپا تھا۔ باران کے دل میں پھر وہی الجھی ہوئی کسک اٹھنے لگی، مگر اسے میٹنگ پر جانا تھا۔ میں واپس آؤں گا،
اور تب بات ہوگی۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے نیچے اترا، جیسے بھاگ کے خود سے بھی دور جا رہا ہو۔ زارا کے گھٹنوں نے ذرا ڈگمگایا۔ اس نے دروازہ بند کیا، ٹیک لگا کر آنکھیں میچ لیں اور زیر لب دعا کی۔ اگلا لمحہ کیا لائے وہ نہیں جانتی تھی، لیکن اس کے اندر ایک معصوم سا حوصلہ پھر بھی زندہ تھا۔ لاہور ایئرپورٹ کی نرم دھند میں جب جہاز کے پہیے زمین کو چیرتے ہوئے رکے تو کرسٹل کوئن نے دھیرے سے آنکھیں بند کر کے گہری سانس لی۔ یہ سانس کسی خوشبو کو محسوس کرنے کے لیے نہیں تھی، یہ جیسے کئی برسوں کے گرد دھوئیں، شور اور ماسک کے پیچھے چھپے ہوئے چہروں سے تھکے وجود کا بوجھ اتارنے کی کوشش تھی۔ پاکستان، اس نے زیر لب دہرایا، ایک ایسا نام جو اس کے دل میں چبھن بن کر رہ گیا۔ ایئرپورٹ سے باہر نکلتے وقت وہ اب بھی ویسی ہی تھی، بلیک پینٹ، سادہ مگر مہنگی شرٹ اور بلیک لیدر جیکٹ، ہر چیز بے حد نفاست سے چنی ہوئی تھی، جیسے ہر چیز کا کوئی مطلب ہو۔ دائیں کلائی پر برانڈڈ گھڑی اور پیروں میں نوکیلی ہائی ہیلز، ہر قدم زمین پر ایک بے آواز مگر زوردار اعلان تھا، کرسٹل کوئن واپس آ چکی ہے۔ لیکن آج ایک فرق تھا، آج چہرے پر ماسک نہیں تھا، اب وہ نقاب نہیں، نگاہیں بول رہی تھی، اور نگاہیں وہ گرے رنگ کی نہیں تھی۔ اس نے گاڑی میں بیٹھتے ہی لینز اتار کر انہیں واپس اس باکس میں رکھ دیا جو برسوں سے اس کے پرس میں سوتا آ رہا تھا۔ اب جو آنکھیں جیک نے دیکھی تھی وہ دھندلائی ہوئی شاموں کی طرح سرمئی تھی، اداس، بے جان اور سناٹے جیسی خاموش۔ ایڈریس مل گیا؟ کرسٹل نے سرد لہجے میں سوال کیا، جیسے اس کی اپنی آواز بھی اس کی نہیں رہی ہو۔ ہاں، سوات کا علاقہ ہے، گاؤں ہزارہ، ہم رات تک پہنچ جائیں گے۔ جیک، جو اس کا واحد بھروسے مند ساتھی تھا، سپاٹ لہجے میں جواب دے چکا تھا۔ گاڑی لاہور کی سڑکوں سے ہوتی ہوئی سوات کی جانب روانہ ہو چکی۔ باہر کے منظر بدلتے جا رہے تھے، لیکن کرسٹل کی آنکھوں میں ایک ہی منظر ساکت تھا، وہ جسے برسوں پہلے خود سے کاٹ کر دفنا دیا تھا، وہ آج پھر سانس لینے آ گیا تھا، ہزارہ میں، سوات کی وادیوں میں۔ کیا واپسی کا یہ سفر صرف انتقام ہے یا کوئی اور ادھورا سوال ہے جو بار بار دل کے کونے میں کچونکیاں لیتا ہے؟ اسے خود بھی اندازہ نہ تھا۔ جیک ایک بار اسے چپ چاپ دیکھنے لگا۔ وہ جانتا تھا جب یہ عورت خاموش ہوتی ہے تو اندر کہیں کچھ تیزی سے مر رہا ہوتا ہے یا دوبارہ زندہ ہو رہا ہوتا ہے۔ سوات کی وادی اب ایک نئی داستان کی خوش آمدید کہنے والی تھی، اور یہ داستان خون، راز، دھوکہ اور شاید محبت کا سنگم بننے والا تھا۔ کمرے میں مدھم پیلی بتی لرز رہی تھی۔ دیوار کے کونے پر پری گل گھٹنوں کو باہوں میں بھرے یوں سمٹی بیٹھی تھی جیسے پوری دنیا سمٹ کر اس کے اندر ٹوٹ گئی ہو۔ سفید ململ کا لباس جھریوں میں الجھا ہوا تھا اور لمبے بھورے بال بے ترتیب پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ موسا دروازہ کھولتے ہی بلب آن کر کے ٹھٹک گیا۔ گڑیا، سوجی ہوئی شہد رنگ آنکھیں اٹھی تو موسا کے دل پر ایسا دھچکا لگا جیسے کسی نے اندر بجلی دوڑائی ہو۔ یہ وہ ہر وقت نکسک سی رہنے والی بہن نہیں تھی، یہ تو غم کا ایک پتلا لگ رہی تھی۔ لالا، اس کا پہلا لفظ ہی سسکی میں ڈھل گیا۔ وہ فوراً اس کے قریب آتا، اسے اپنے سینے سے لگا گیا۔ میری جان، خود کو اس طرح توڑ لینے سے شہزاد واپس نہیں آ جائے گا۔ لیکن لالا، میں کیسے جیوں گی اس کے بغیر؟ اس کے لہجے میں ایک ایسی گہری بے بسی تھی جو موسا کے دل کو چیر کر رکھ گئی۔ میں نے تو اس کے نام کی مہندی لگانی تھی، وہ دھیرے دھیرے بول رہی تھی، جیسے ہر لفظ اس کے سینے سے چھن کر نکل رہا ہو۔ کہتے تھے وہ ایسی بارات لائیں گے کہ پورا سوات دیکھے گا کہ سردار شہزاد خان اپنی شہزادی کو رخصت کرانے آیا ہے۔ موسا کی آنکھیں بھیگ گئی، لیکن وہ مضبوط رہا۔ میری گڑیا، زندگی رک نہیں سکتی، یہ درد، یہ خلا شاید کبھی پر نہ ہو، لیکن اس درد سے نکلنا ضروری ہے، تیرے لیے، ہمارے لیے اور اس شہزاد کے لیے۔ لالا، مجھے لگتا ہے میرا دل بند ہو جائے گا، مجھے لگتا ہے میں ہی منحوس ہوں، پہلے مورے گئی، پھر بابا جان، اور اب شہزاد، میں ہی بری ہوں۔ اس بار موسا کا ضبط ٹوٹا، وہ ایک لمحے کو ٹوٹا، کانپتے ہاتھوں سے بہن کے عرش پہنچنے اور سخت لہجے میں بولا، خبردار جو آئندہ کبھی یہ لفظ زبان پہ آیا، تم منحوس نہیں ہو، تم ہمارے دلوں کی دھڑکن ہو۔ قسمت ظالم ہو سکتی ہے، تم نہیں۔ لیکن وہ الفاظ مکمل بھی نہ ہوئے تھے کہ پری گل کی گردن ڈھلک گئی اور اس کے جسم سے جیسے جان نکل گئی ہو۔ موسا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ گل، گل میری بچی، اس نے گھبرا کر اس کے گال تھپ تھپائے، لیکن وہ بے سدھ تھی۔ ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر موسا نے اپنی شال اتاری،
اسے پری گل کے گرد لپیٹا۔ پری گل پردہ کرتی تھی اور اسے یہ ہرگز گوارا نہیں تھا کہ اس کی بہن بعد میں اس کی وجہ سے کسی کے سامنے یا اللہ کے سامنے شرمندہ ہوتی، اس لیے وہ اس کے چہرے کو ڈھک چکا تھا۔ وہ اسے گود میں اٹھائے دروازے کی جانب دوڑا۔ زینے تیزی سے اترتے وہ ایک ہی سانس میں صحن تک پہنچا جہاں سے زہرون سامنے آتا دکھائی دیا۔ زہرون، گل کو دیکھو، اچانک بے ہوش ہو گئی ہے۔ موسیٰ کی آواز میں خوف اور بے بسی یکجا ہو چکے تھے۔ زہرون نے فوراً پری گل کی نبض چیک کی جو دھیمی چل رہی تھی۔ لالا، فوراً کمرے میں لے چلو، بی پی شوٹ کر گیا شاید، زہرون نے سنجیدگی سے کہا۔ راستے میں زرمینیں ملی تو موسیٰ نے حکم دیا، ممانی جان کو بلا فوراً۔ زر تیزی سے حویلی کے اندرونی جانب بھاگی۔ چند ہی لمحوں میں ربان خان، حیدر خان اور اسما خانم سب پریشان حال پری گل کے کمرے میں جمع تھے۔ زہرون نے مختصر اور دھیمے لہجے میں کہا، تایا جان، دوا دے دی ہے، صبح تک انشاءاللہ ہوش آ جائے گا، لیکن انہیں اب کسی بھی قسم کے صدمے یا سٹریس سے بچانا ہوگا، ورنہ جسمانی نہیں ذہنی طور پر بھی کمزور پڑ جائے گی۔ کمرے میں سکوت چھا گیا۔ اتنی بڑی حویلی، اتنے رشتوں کے ہوتے ہوئے پری گل جیسے تنہا ہو گئی تھی۔ حیدر خان نے سنجیدگی سے سب کو دیکھا۔ کل صبح بیٹھ کر فیصلہ کریں گے، ابھی سب اپنے کمروں میں جاؤ، اور زرمینے، تم اس کے پاس ہی سو جانا۔ زر نے خاموشی سے اس بات میں سر ہلایا۔ رات ایک بار پھر گہری ہونے لگی تھی، لیکن اس حویلی میں کچھ دل تھے جو مکمل طور پر جاگتے تھے، خاموش، زخمی اور بے بس۔ آسمان نیل گسی سیاہی میں ڈھل چکا تھا۔ فضا پر سکوت کی دبیز چادر تنی تھی جسے صرف جھرنے کے پانی کی مسلسل گرتی آواز چیر رہی تھی۔ خان حویلی کے ذیشان ستون بھی جیسے خاموشی کے بوجھ تلے جھک گئے ہوں۔ وہی ایک عالیشان کمرہ تھا جہاں ایک وجود خوف کے سائے میں لپٹا بیٹھا تھا۔ ذرا سہمی ہوئی بیڈ کے کونے میں دبکی سمٹی ساکت بیٹھی تھی۔ باران صبح سے غائب تھا اور اب رات کا پچھلا پہر ہو چکا تھا، مگر اس کی واپسی کا نام و نشان نہ تھا۔ اسما خانم نے زارا کا کھانا اس کے کمرے میں بھجوا دیا تھا جو اس نے محض چند زہریلے نوالوں کی مانند زبردستی نگلے تھے۔ صبح باران کی آنکھوں میں اپنے لیے سلگتی سرخی دیکھ کر اس کی دل کی دھڑکنیں دوہری ہو گئی تھیں۔ وہ بہت غصے میں تھے۔ پتہ نہیں واپس آ کر کیا سزا دیں گے، لگتے بھی خطرناک اور خوخار سے ہیں، ہر وقت ماتھے پہ تیوریاں پڑی رہتی ہیں۔ زارا کا ذہن باران کے گردی چکر لگا رہا تھا۔ اسے یاد آیا جب اس کے بابا سائیں غصے میں آتے تھے تو مورے پہ اندھا دھند ہاتھ اٹھا دیتے تھے، بنا لحاظ، بنا تامل۔ ابھی وہ انہی خیالات میں الجھی تھی کہ باہر سے گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ زارا چونک کر تیزی سے کھڑکی کی طرف بڑھی، پردہ ذرا سا سرکا کر باہر جھانکا جہاں باران گاڑی سے اتر کر اندر کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اچانک باران رکا اور کھڑکی کی سمت دیکھ زارا نے گھبرا کر جھٹ پردہ گرایا اور قالین پر آ کر دوبارہ بیٹھ گئی۔ ایک کام کرتی ہوں، سو جاتی ہوں، شاید مجھے سوتا دیکھ کر کچھ نہ کہیں، وہ خود سے کہتے ہوئے قالین پہ لیٹ گئی اور آنکھیں مول لیں۔ کمرہ روم ٹیمپریچر پر تھا، ورنہ بغیر کسی لحاف کے اس وقت تک اس کی ہڈیوں میں سردی اتر چکی ہوتی۔ باران حویلی کے اندرونی حصے کی جانب بڑھ رہا تھا۔ جب اسے اپنے اوپر نظریں محسوس ہوئی، اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ کھڑکی کے پردے کے پیچھے سے دو آنکھیں جھانک رہی تھیں جو اس کی نظر پڑتے ہی فوراً غائب ہو گئی۔ وہ جانتا تھا وہ آنکھیں کس کی تھیں، مگر اس وجود سے اسے کوئی سروکار نہ تھا۔ البتہ صبح ہونے والے تماشے کا حساب وہ ضرور لے گا۔ حکم، عدولی کی سزا، الزام تھی۔ شاہ، تم ابھی تک جاگ رہے ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی باران کی نظر شاہ میر پر پڑی جو صوفے سے ٹیک لگائے ٹانگیں کراس کی موبائل میں مہو تھا۔ باران شاہ میر سے 3 سال چھوٹا تھا، مگر دونوں کے بیچ رشتہ صرف عمر کا نہیں سمجھ کا بھی تھا۔ لالا جیسے القابات کا تکلف دونوں میں نہیں تھا۔ ہاں یار، میرے کچھ مہمان آنے والے ہیں، انہی کا انتظار کر رہا ہوں۔ شاہ میر نے موبائل بند کرتے ہوئے صوفے پر رکھا۔ کون مہمان اور کہاں سے آ رہے ہیں؟ باران شاہ میر کے برابر بیٹھتا پوچھنے لگا۔ میرا ایک دوست ہے جبران مرزا، کچھ عرصہ قبل میں یونان گیا تھا تو وہیں اسے ملاقات ہوئی۔ وہاں کا معروف باکسر ہے، اب پاکستان کسی کام کے سلسلے میں آیا ہے اور اتفاق سے کام بھی سوات میں ہی ہے، تو میں نے اسے کہا کہ ہوٹل جانے کے بجائے سیدھا ہمارے حویلی آ جائے۔ میرے ہوتے ہوئے وہ ہوٹل میں رکتا، یہ مجھے گوارا نہ تھا، خاص طور پر جب وہ اپنی چھوٹی بہن کو بھی ساتھ لایا ہے۔ شاہ میر کی وضاحت پر باران کا تذبذب رفع ہوا ہی تھا کہ باران کی آواز گونجی۔ لگتا ہے وہ آ گئے ہیں۔
دونوں دوست داخلی دروازے کی جانب بڑھے جہاں پورچ میں ایک سیاہ مرسیڈیز آ کر رکی۔ گاڑی کا دروازہ کھلا، پہلے جبران باہر نکلا اور فوراً شاہ میر کے گلے لگ گیا۔ تمہارے بھائی کے موت کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ شہزاد کا نام سنتے ہی شاہ میر کی آنکھیں بھر آئیں، جسے اس نے گہری سانس بھرتے قابو کر لیا۔ اگلے ہی لمحے ایک لڑکی سرمئی آنکھوں والی گاڑی سے باہر نکلی۔ کچھ لمحوں کے لیے شاہ میر کی آنکھیں اس پر ٹھہر گئیں۔ حرم خاموش، سنجیدہ، سپاٹ چہرے والی۔ باران نے گلا کھکارا، جس پر شاہ میر چونک کر دھیان اپنی جانب لے آیا۔ جبران، یہ میرا چھوٹا بھائی باران حیدر، اور باران، یہ میرا دوست جبران مرزا۔ تعارف پر جبران آگے بڑھا اور باران کو گلے لگا لیا۔ شاہ میر، یہ میری بہن ہے حرم مرزا، اور حرم، یہ میرا دوست شاہ میر حیدر اور اس کا بھائی باران حیدر۔ حرم نے سر اٹھا کر شاہ میر کو دیکھا۔ ان کی نظریں ایک لمحے کو ٹکرائیں، سرمئی آنکھیں خشک اور گہری، اور بھوری آنکھیں زندگی سے بھرپور۔ اس لمحے کچھ ٹھہرا۔ لوگ محبوب کی زلفوں کے اسیر ہوتے ہیں، اور شاہ میر، وہ اس کی آنکھوں کی خشکی کا اسیر ہو گیا تھا۔ چلو اندر آ جاؤ، باران کی آواز نے شاہ میر کو خیالوں سے کھینچ کر واپس لایا۔ ہاں، تم لوگ فریش ہو جاؤ، میں کھانا بھجواتا ہوں۔ شاہ میر حرم اور جبران کو ان کا کمرہ دکھاتے ہوئے بولا۔ نہیں یار، فلائٹ میں کھا چکے ہیں، اب بھوک نہیں ہے، بس آرام کرنا ہے۔ جبران نے گھڑی کی طرف دیکھا، جس کی سوئیاں 10 بجا چکی تھیں۔ ٹھیک ہے، تم لوگ آرام کرو، کسی چیز کی ضرورت ہو تو کال کر دینا، گڈ نائٹ۔ باران نے جاتے جاتے ایک نگاہ حرم پر ڈالی۔ وہ لڑکی اب تک ایک لفظ نہ بولی تھی، اور نہ ہی اس کے چہرے پر کسی جذبے کی پرچھائیاں تک تھی۔ مکمل سپاٹ۔ شاہ میر بھی اپنے کمرے میں جا چکا تھا، اب لاؤنج میں صرف باران رہ گیا تھا۔ اسے کسی چیز کا خلل سا محسوس ہو رہا تھا، جیسے کچھ بے ربط ہو، مگر فوراً ہی اس نے اپنی وہم کو جھٹک دیا۔ شاید سفر کی تھکن ہو، یہ سوچتا ہوا وہ لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ باران نے دروازہ کھولا تو خاموشی نے جیسے اس کا خیر مقدم کیا۔ وہ اندر داخل ہوا اور ایک جھٹکے سے کمرے کی تمام روشنیاں آن کر دیں۔ کمرے میں روشنی پھیلتے ہی اس کی نظر قالین پر پڑی، جہاں زارا دو زانوں سمٹی چادر میں لپٹی بیٹھی تھی، بظاہر سو رہی تھی، مگر باران جیسا تیز شخص آنکھوں کی جنبش سے اندازہ لگا چکا تھا کہ وہ جاگ رہی ہے۔ خوف کے مارے وہ خاموشی سے الماری کی طرف بڑھا، نائٹ ڈریس نکالا اور واش روم میں داخل ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ فریش ہو کر نکلا تو منظر ویسا ہی تھا۔ زارا اپنی جگہ سے نہ ہلی، جیسے خاموشی میں پناہ لینے کی کوشش کر رہی ہو۔ اے لڑکی، مجھے معلوم ہے تم جاگ رہی ہو، شرافت سے اٹھو اور یہاں آؤ، ورنہ یاد رکھو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ باران نے بیڈ کے کونے پر بیٹھتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا۔ زارا کے وجود پر جیسے بجلی گری، دل نے تیزی سے دھڑکنا شروع کر دیا۔ اس نے آنکھیں سختی سے بند کر رکھی تھی، جیسے بند آنکھیں اسے چھپا سکتی ہوں، بچا سکتی ہوں، مگر باران کی آواز اب بھی سخت ہو گئی۔ 2 سیکنڈ میں یہاں نہیں آئی تو پوری رات باہر میرے کتوں کے ساتھ گزارنی پڑے گی۔ یہ جملہ سنتے ہی زارا کا خون جیسے خشک ہو گیا۔ وہ بچپن سے ہی کتوں سے خائف تھی، اور باران کے تیور ایسے نہ تھے کہ وہ یہ محض دھمکی سمجھتی۔ وہ دھیرے سے چادر سنبھالتی، نظریں جھکائے اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ باران نے اس پر ایک نظر ڈالی، دھیما، پر اعتماد چہرہ جس پہ خوف کی پرچھائی واضح تھی، مگر اس لمحے اس کے انداز میں نرمی کا نام و نشان نہ تھا۔ تمہیں منع کیا تھا نا، جب تک میں نہ آؤں کمرے سے باہر نہیں جانا، پھر باہر کیوں جھانکا؟ زارا نے لب کھولنے چاہے، مگر زبان جیسے تالو سے چپک گئی۔ وہ میں بس وہ بکری کی طرح میں بند کرو، سیدھی بات کرو۔ باران کی آواز سخت تھی، لیکن لفظوں کے نیچے ایک ایسا زہر تھا جو زارا کے دل کو زخمی کر گیا۔ زارا کی آنکھوں میں نمی جمع ہو چکی تھی، پر وہ پھر بھی ہمت جٹا کر بولی، میں باہر نہیں گئی تھی، بس دروازہ تھوڑا سا کھلا تھا، بھوک لگ رہی تھی اور جھانکنے کی کوشش کی تھی کہ پتہ چلے آپ کب آئیں گے۔ پتہ نہیں کہاں سے وہ بات ہی آ گئی اور مجھے بہت ڈانٹا۔ زارا کی آواز میں خوف تھا، سچائی تھی، اور کچھ معصوم سی بے بسی۔ باران جو سنجیدگی سے اسے سن رہا تھا، سائرہ کو باجی کہنے پر بے ساختہ ہونٹوں پر آتی مسکراہٹ چھپا گیا۔ اگر سائرہ اپنے لیے اس کے منہ سے باجی کا لفظ سن لیتی تو کل اس کی لاش ہی ملنی تھی۔ ایک لمحہ خاموشی کا چھایا، پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ جا کے سو جاؤ، کل تمہیں مورے کے حوالے کر دوں گا، وہ جانے اور تم۔ زارا نے آنکھیں حیرت سے پھیلائی، سزا کی جو توقع تھی وہ نہیں ملی۔ باران نے نہ ڈانٹا نہ کچھ کہا، صرف اتنا کہہ کر بیڈ پر لیٹ گیا اور کمرے کی لائٹ آف کر دی۔ زارا دھیرے سے اپنی جگہ لیٹ گئی، دل کے کسی کونے میں ایک لمحاتی اطمینان لیے وہ بچ گئی، لیکن وہ نہیں جانتی تھی جو سزا اسے ملنے والی تھی وہ الفاظ کے نہیں
وقت کی سزا تھی، ایسی سزا جو بے قصور بھی سہتے اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جاتے۔ ہاں جی، آج کے اس ایپیسوڈ کو یہیں پر اسٹاپ کرتے ہیں، اور مجھے کسی حد تک کافی چانسز ایسے لگ رہے ہیں کہ یہ جو ہماری کرسٹل ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ زینب ہی ہے، اور یہ کچھ اور کرنے نہیں، اپنا بدلہ ہی لینے آئی ہیں۔ مجھے اس بات کا تو مجھے کچھ حد تک اندازہ ہو گیا کہ یہ لیپ ٹاپ کا جو چکر ہے، اس کے پیچھے زینب کے ساتھ کچھ بہت برا ہونے والا ہے، مطلب وہ ڈارک ویب سے ریلیٹڈ کچھ تو ہونے والا ہے، اور کچھ مجھے اندازہ ہے کہ کیا ہونے والا ہے، اور اس کا بدلہ۔ اور پھر وہ سین جہاں ایک لڑکی گاڑی سے ٹکراتی ہے، مجھے لگتا ہے وہ لڑکی بھی زینب ہی تھی، اور یہ جو کرسٹل والے سارے سینس چل رہے ہیں یہ بھی زینب ہی ہے، لیکن یہ ڈی کے کون ہے یہ دیکھنے والی بات ہے۔ اور کچھ باتیں مجھے سمجھ میں تو آ رہی ہیں، لیکن زیادہ کچھ نہیں سمجھ آ رہی ہیں۔ اس کے لیے ہمیں ملنا ہوگا کل نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ جانے سے پہلے آپ چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اوکے، ٹاٹا، بائے۔